الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے متعلق بات کی تھی. یہ ان کے اندر وصف اور صفت یہ پائی جاتی ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے ایسے باغات کا جس میں نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پاکیزہ گھر ہوگے ان کے لیے اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی رضامندی ہوگی اور یہ ان کے لیے بہت بڑی اللہ کی طرف سے کامیابی ہوگی. اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس جنت کا حقدار بنا دے. آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 54 ہے اور آیت نمبر 73 ہے. آج کے سبق کے اندر بھی اللہ رب العالمین منافقین کے ہی طرز عمل کو بیان کریں گے، کیونکہ سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ ان منافقین کا تذکرہ کیا ہے. ان کی جو قباحتیں ہیں، عادات خبیثہ ہیں، میرا رب ایک ایک کر کے ان کو بیان کر رہا ہے. اسی لحاظ سے آج بھی ان بے ایمانوں کو ہی میرا رب مخاطب کر کے یہ فرمائے گا کہ تمہارے اندر فلاں فلاں عیب پائے جاتے ہیں. مزید انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، جہاد کیجیے کافروں کے خلاف، والمنافقین، اور منافقین کے خلاف، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر سختی کیجیے، ان کو ڈانٹیے، ان کا رستہ تنگ کیجیے، ان کو اتنا تنگ کیجیے کہ اپنی خباثت سے باز آ جائے، اپنے رویے کو درست کر دے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کافروں کے خلاف جہاد کیا ہے اور منافقین کے خلاف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے ساتھ حجت دلیل قائم کی ہے. اگر تلوار گولی چلانی ہے تو کافروں کے خلاف، اگر منافقین کے خلاف جہاد کرنا ہے تو پھر اس وقت ہم نے زبان کو استعمال کرنا ہے. نبی اسلام نے منافقین کے متعلق قتل کا حکم نہیں دیا اور فرمایا اگر میں یہ کہہ دوں تو لوگ کہیں گے کہ لوگ مسلمان اپنے ہی ساتھیوں کو خود قتل کر رہے ہیں. ہاں اگر کوئی بات آ جائے تو فابیدار مغرنا ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بھی سر مصیر، اور یہ ان کے لوٹنے کے لحاظ سے بڑی ہی بری جگہ ہے. اس لحاظ سے اللہ رب العالمین مزید آگے بات کو چلاتے ہوئے ان کے اندر ایک معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ یہ اپنی نجی میٹنگوں کے اندر، چھوٹی مجالس کے اندر جب بھی مسلمانوں سے اللہ بولتے اللہ معاف کرے، ان کے خلاف کینہ، بغض، حسد، نفرت ان کے دلوں کے اندر بھری ہوئی تھی. اور یہاں تک کہ ایک بے ایمان جلاس نام کا بندہ تھا تو وہ ایک کہنے لگا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا ہی باسعادت والے لوگ اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، اللہ معاف کرے اس نے بڑی ہی غلط بات کہی. کہنے لگا میرے نزدیک یہ گدھوں سے بھی بدترین لوگ ہیں. عمیر نامی ایک صحابی نے پاسورڈ لی اور نبی اسلام کے پاس آ کے بات کر دی. بے شمار واقعات ہیں کہ کسی نہ کسی انداز کے ساتھ نبی اسلام کے پاس زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کی بات بھی نبی اسلام نے سن لی تھی. پھر سورۃ المنافقون نازل ہوئی. اسی طرح انہوں نے بھی آ کے نبی اسلام کے سامنے ایک بات کی، اللہ کے رسول اس نے یہ بات کی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا. جب وہ نبی اسلام کے پاس آئے تو قسم اٹھانے لگ پڑا، یہ جھوٹ بولتا ہے، ہمیں بدنام کرنا چاہتا ہے، ہمارے اوپر تہمتیں لگاتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا، فرمایا یحلفون، یہ قسمیں اٹھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، ما قالو، ہم نے ایسی بات قسم اٹھا، اللہ کی قسم نہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا.
اور نبی اسلام اللہ کی قسم نام سن کے چپ نہ کر جایا کرتے تھے. اس سے بڑی اور بات کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس اللہ کی قسم کی پاور اور طاقت اتنی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے سورہ نساء کے اندر یہ واقعہ ہے. ایک بندے نے چوری کی. سلیمان علیہ السلام کو چوری کرتا ہے. اس نے نا کہہ دیا میں نے تو نہیں چوری کی, میں ابھی چوری کر رہے تھے. تو کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. اللہ کا نام آیا نا. سلیمان علیہ السلام کہنے لگے ہاں میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہے, میرے کانوں نے صحیح سنا ہے. کیا مطلب کہ اللہ کی قسم اس بندے نے اٹھا لی ہے, شاید میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا. تو نبی اسلام نے جب اللہ کی قسم یہ اٹھاتے ہیں تو نبی اسلام نے کہتے چلو ٹھیک ہے اس نے نہیں کی ہوگی بات. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَحْقِيقَ قال وہ کہتے ہیں کلمۃ الکفر, کفریہ بات کہتے ہیں. یہاں غلط بات کہتی ہے کہ یہ کفر کے دائرے کے اندر چلے گئے ہیں. وَكَفَرُوا اور انہوں نے کفر کیا ہے بعد اسلام ہی, اسلام کو قبول کرنے کے بعد یہ کفر کے اندر چلے گئے ہیں. یہ بے ایمانوں کا حال کافروں سے بھی بدتر ہوگا. اللہ ان پر اتنا ناراض ہے جہنم کے سب سے پچھلے درجے کے اندر میرا رب ان کو داخل کرے گا جہاں سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو سن لینا ہے, ان کے معاملات کو سن لینا ہے, لیکن ہے یہ جھوٹے ہیں. میں اللہ آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں ان کی بات کو ماننا نہیں, بس سن لینا ہے. جس طرح کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. آگے جو بات آ رہی ہے فرمایا وَهَمُّوا اور انہوں نے ارادہ کیا بِمَا لَمْ يَنَالُوا جس کو وہ حاصل نہیں کر پا سکے. انہوں نے بڑے منصوبے کیے یہاں تلک کے. اللہ اکبر. غزوہ تبوک سے جب واپسی پر آ رہے تھے منافقین بھی انہی لوگوں کے اندر, مسلمانوں کے اندر شامل تھے. 30,000 کا لشکر تھا. جبل غفیر 30,000 ایک تعداد ہوتی ہے. اتنا بڑا جبل غفیر نکلا واپسی پر مدینہ کی طرف. منافقین نے رستے کے اندر ایک گروہ کو بٹھا کیا اور ایک ارادہ یہ کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں. ایک کشادہ رستہ ہے, ایک تنگ رستہ ہے. نبی علیہ السلام اس تنگ رستے سے گزریں گے, یہاں تو سواریاں تھوڑی تھوڑی گزریں گی, لمحہ بلمحہ گزریں گی, اور جو دوسری طرف ہے وہ زیادہ لشکر یعنی جبل غفیر وہاں سے گزرے گا. ان بے ایمانوں نے 12 آدمیوں کو منتخب کیا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگام پکڑے ہوئے سواری نبی اسلام کی لے کے جا رہے ہیں. پیچھے عمار بن یاسر, پیچھے یہ بے ایمان تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے صحابہ نبی اسلام سے ذرا دور رہے تاکہ نبی اسلام کی سواری کو ہم ڈرائے دھمکائیں گے اور وہ 12 کے 12 لوگ نبی اسلام کے اوپر یکبار حملہ کر دیں گے اور ہم خلاصی پا لیں گے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ چلتے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے بتلا دیا ان بے ایمانوں نے آپ کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر رکھا ہے. چلتے گئے وہ 12 لوگ اچانک سامنے آ گئے, منہ پہ نقاب کیا ہوا ہے, کپڑا لیا ہوا ہے, سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. نبی اسلام کو تو پتا تھا کہ یہ منافقین کا یہ طرز عمل ہے. نبی اسلام نے فرمایا حذیفہ بن یمان ان سواریوں کو مارو, یہ چلتی کیوں نہیں؟ پتا تو تھا نبی اسلام نے کہ میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے کھڑے. فرمایا ان کو مارو, یہ سواریاں رک تو گئی ہے. انہوں نے پیچھے منہ کی اور حذیفہ بن یمان نے پیچھے سے چھڑی لگائی. وہ جو نبی اسلام کے اوپر حملہ کرنے کے گئے تھے وہ بزدل نبی اسلام کی کسی بات سے ڈر کے بھاگے کہ ان کو جانے دو, ہم ان کو آگے جا کے ملتے ہیں. وہ باہر نکلے اور نبی علیہ السلام کی میرے رب نے اس طرح حفاظت فرمایا انہوں نے جس مقصد کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی اللہ نے ان کو مقصد کو پورا نہیں ہونے دیا. کبھی مسجد زراعت بناتے ہیں نبی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے, کبھی جہاد کے فنڈ کے اندر حصہ نہیں ڈالنے کے مجاہدین قتل و غارت کی طرف چلے گئے, کبھی یہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کو آباد نہیں ہونے دینا چاہتے, یہاں یہودی ہمیشہ کے لیے آباد رہے. اللہ فرماتے ہیں ان پروپیگنڈوں کے اندر جو انسان بھی آئے گا انشاءاللہ وہ پارا ہو جائے گا, اس کو نیست و نابود کر دیا جائے گا, اس کا نام منافقین کی صفوں کے اندر لکھ دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی کا حقدار بنے گا. فرمایا انہوں نے جتنے بھی
ارادے کیے اللہ نے ان کو اس کام کے اندر کامیاب نہیں ہونے دیا. وما نقموا اور نہیں انہوں نے غصہ نکالا الا مگر ان اغناهم اللہ اللہ نے ان کو غنی کر دیا تھا ورسولہ اور اس کے رسول نے بھی من فضلہ اپنے فضل سے. یہ بات یاد رکھیے جب مدینہ کے اندر مسلمان آباد ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اس مدینہ کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی. جس طرح آج مکہ اور مدینہ کے اندر جن کی دکانیں ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تجارت کر رہے ہیں ان کی بہت زیادہ کہنے کے مال و دولت ان کے پاس آتا ہے تجارت ہوتی ہے لوگ وہاں سے سامان خریدتے ہیں. اسی طرح مدینہ کو بھی یہ مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی کہ تجارت کے سارے قافلے مدینہ کی طرف رک کر بیٹھے تھے اور وہاں لوگ اس مسجد نبوی کی طرف آتے تھے مسجد حرام کی زیارت کر کے پھر وہاں جایا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں ان ظالموں کو چاہیے تھا کہ آپ کے محسن ہونے کی حیثیت سے آپ کے احسان مت ہو دے کہ اللہ نے آپ کے آنے کی وجہ سے مدینہ کو چار چاند لگا دیے ہیں ان کی تجارت کے اندر اضافہ ہوا ہے. یہ باایمان احسان مند ہونے کے بجائے احسان فراموش ہو گئے ہیں آپ کی بات کو ماننے کی بجائے آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے. اور نبی اسلام اکثر انصار کو کہا کرتے تھے لوگوں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تم ہدایت پر آئے ہو. اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نہ آتا تو تم کبھی ہدایت نہیں پا سکتے تھے. تم گمراہی کے اوپر چل رہے تھے. میرے آنے کی وجہ سے تمہارے اندر محبت پیدا ہوئی ہے. اگر میں نہ آتا تو تمہارے اندر اخوت پیدا نہیں ہونی تھی. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا اللہ نے تمہیں غنی کر دیا. اس سے پہلے تم غریب تھے کنگال تھے غنا نہیں تھا تمہارے اندر. اللہ نے میری وجہ سے تمہیں یہ دیکھ کے عطا فرمائی ہے. اس وقت انصار کہا کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول ہی ہمارے لیے سب سے بہتر کرنے والے ہیں معاملہ. تو فرمایا ان کو تو حق ادا کرنا چاہیے تھا احسان مند ہونا چاہیے تھا. اللہ اکبر. فرمایا فَإِن يَتُوبُوا اگر وہ توبہ کر لیں يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. وَإِن يَتَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں تو ان کو یہ بات بتلا دیجیے يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا تو میرا رب بھی دردناک عذاب کے اندر کو مبتلا کرے گا. فی الدنیا والآخرہ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. دنیا کی زندگی کے اندر کیا ہوگا اللہ اکبر. اس نے نبی اسلام کے چچا کے اوپر احسان کیا تھا. نبی اسلام کے چچا کو کرتا پہنایا تھا. غربت تھی نبی علیہ السلام نے کرتا پہنایا احسان کرتے ہوئے اپنا دعا اس مہمان کے منہ کے اندر داخل کیا. عبداللہ بن ابی منافق کے اور 70 مرتبہ بھی دعا کی. فرمایا اگر میرا صداق 70 سے 100 مرتبہ مجھے کہے اس کی بخشش 100 مرتبہ کرو گے تو پھر ہوگی. فرمایا میں 100 مرتبہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کی معافی نہیں. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے ہیں پھر بھی اللہ کہتا ہے معافی نہیں ہوگی بخشش نہیں ہوگی. یہ بے ایمان دنیا کے لیے اندر بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ذلیل ہوگا. وما لکم نہیں ہے ان کے لیے فی الارض زمین میں من ولیش کوئی دوست ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مدد. حقیقی دوست کوئی دونوں پر دوست ان کو مل گئے ٹھیک ہے وقت گزاری کرنے کے لیے. منافقین کو یہودی مل گئے ہیں عیسائی مل گئے ہیں لیکن یہ ہمیشہ کے ان کے دوست نہیں ہیں. یہ تو اپنا کام نکالیں گے اور ان کو دفع کر دیں گے دور کر دیں گے اپنے آپ سے. منافق کے اندر مال کی بڑی حرص ہوتی ہے. مجھے مال مل جائے مال کی بڑی حرص. انہوں نے اللہ سے عہد و پیمان کیا وعدہ کیا اللہ تو اگر ہمیں مال دے گا اللہ ہم تیرے راستے میں ٹھیک خرچ کریں گے. غزوہ تبوک کے اندر بھی خرچ کریں گے. دیگر جو غزوات ہوں گے اللہ ان کے اندر بھی خرچ کریں گے. اللہ فرماتے ہیں ہم ابھی ہوں اور ان میں سے من عاہد اللہ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے لئن آتانا اللہ اگر تو ہمیں دے گا من فضلہ اپنے فضل سے مال دے گا مال و دولت سے نوازے گا ہماری تجارت کے اندر برکتیں ڈالے گا ہمارے پاس دن و دینار آئیں گے لنصدقن تو ہم اللہ ضرور تیرے رستے میں صدقہ کریں گے تیرے رستے میں ضرور خرچ کریں گے. جب بھی ضرورت پیش آئے گی اللہ ہم ضرور خرچ کریں گے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا نَكُونَنَّ اور کہا کرتے تھے ہم ضرور بھی ضرور من
الصالحین، نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے، اس بغاوت کو چھوڑ دیں گے، نافرمانی کے کام کو چھوڑ دیں گے، اللہ اس کے رسول کے خلاف پروپیگنڈوں کو چھوڑ دیں گے، مسلمانوں کے ساتھ مل جل کے رہیں گے، کافروں سے دوستی ختم کر دیں گے۔ فرمایا فلما، پس جب آتا ہم نے ان کو دیا من فضلہ، اپنے فضل سے، بخلوا بہ، تو انہوں نے اس کے اندر بخیلی کرنا شروع کر دی۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا، اپنی محنت سے کمایا، تجارت ہم نے کی ہے، اللہ کے دین کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو بڑا غنی ہے، ہمارے پیسوں کے اوپر اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ بخیلی کرنا شروع کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں فتولوا، اپنے وعدے سے پھر گئے، وہم معرضون، اور وہ اللہ کے حکموں سے اعراض کرنے والے تھے، منہ پھیرنے والے تھے۔ میرے رب کو اتنا غصہ آیا اس وعدے کو توڑنے کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، میں نے ان ظالموں کے دلوں کے اندر میں نے نفاق کو بھر دیا، ان کو نفاق والی زندگی نصیب کی۔ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس وقت تک یہ نفاق کے اوپر رہیں گے جس دن کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ مرتے دم تک یہ نفاق کے اوپر رہیں گے، مرتے دم تک منافق رہیں گے، کبھی اسلام کی طرف نہیں آئیں گے، مسلمانوں کے کبھی خیر خواہ نہیں بنیں گے، الا ماشاء اللہ، جو اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کو پورا کرے، اللہ کے ساتھ وعدوں کو پورا کرے، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے، اللہ فرماتے ہیں اس کو تو معاف کر دوں گا، لیکن جس کا رویہ دن بدن ان کے ساتھ ہی ملتا جائے گا، الی یوم یلقونہ، قیامت تک کے لیے مرتے دم تک وہ کبھی نفاق سے پاک نہیں ہوگا۔ بما اخلف اللہ، اللہ تو اس کو نفاق سے پاک کیوں نہیں کرے گا؟ دیکھیے اللہ کیا کہتے ہیں، بما اخلف اللہ وما وعدوا، جو انہوں نے میرے ساتھ وعدے کو کر کے وعدے کو توڑا ہے نا، اس کی سزا ہم ان کو دنیا کے اندر دے رہے ہیں۔ الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہم بھی اللہ سے ایک وعدہ کر کے، پتہ ہمیں عالم ارواح کے اندر جب اللہ نے ہم سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، اس وقت بیعت آواز ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا شہدنا، اللہ ہم سب گواہی دیتے ہیں تو ہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ ہم بھی وعدہ کر کے، تو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بھی اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا، اس لیے اللہ ہمیں اپنے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب سید الاستغفار پڑھتے ہیں تو نبی اسلام نے فرمایا صبح کے وقت پڑھے، شام ہونے سے پہلے فوت ہو جائے جنت میں، شام کو پڑھے صبح ہونے سے پہلے فوت ہو جائے جنت میں۔ اس کے اندر بھی یہ الفاظ آتے ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اللہ جتنے بھی تیرے ساتھ وعدے کی ہیں، طاقت جتنی تو نے دی ہے اس طاقت کے مطابق اللہ ان وعدوں کو میں پورا کر رہا ہوں، میری اس معاملے میں مدد فرما۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ وعدہ۔ تو فرمایا انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا، وعدے کو توڑا، اور میں نے یہ ان کو سزا دی، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور یہ لوگ ہیں ہی جھوٹے ہیں، بے ایمان ہیں۔ الم یعلموا، اللہ فرماتے ہیں کیا یہ نہیں جانتے، ان کو علم نہیں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، سرہم، ان کی پچیدگی کو، پچیدہ باتوں کو، باطنی باتوں کو، ونجواہم، اور ان کی سرگوشیوں کو۔ دل سے کچھ کہتے ہیں، زبان سے کچھ کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اللہ کو کچھ علم نہیں۔ اللہ اپنی صفت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اللہ تو وہ ذات ہے جو سینوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ جو ابھی تم نے کیا ہی نہیں، جو ابھی تم نے سوچا بھی نہیں، تم نے 10 دنوں بعد کرنا ہے، 10 سال بعد کرنا ہے، میرا رب تو ان کاموں کو جانتا ہے جو تم نے ابھی کیے نہیں، اور جو تم ذہن کے اندر لے کے بیٹھے ہوئے تم کیا کہتے ہو کہ اللہ کو پتہ نہیں۔ اللہ کو ایک ایک بات کا، ایک ایک سرگوشی کا، ایک ایک پچیدگی کا، ایک ایک بات نہیں کا، اور جو تمہارے سینے کے اندر چھپے ہوئے جھوٹ ہیں اللہ ان سب کو جانتا ہے، تو اللہ سے کسی لحاظ سے بھی چھپ سکتے نہیں۔ آخری بات، ان کے اندر ایک سب سے بڑی خرابی یہ تھی، تان بڑی بڑی کرتے تھے، باتیں بڑی کرتے تھے۔ اگر کوئی خرچ کرتا ہے عبد الرحمن عوف جیسا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جیسا، باتیں کرتے، دیکھو جی ریاکاری کے لیے خرچ کر رہے ہیں،
اگر کوئی غریب مزدور خادم نوکر غلام کوئی تھوڑی سی کھجوریں لے کے آ جاتا چندہ دینے کے لیے صدقہ دینے کے لیے کہتے لو جی اللہ کو اس صدقے کی ضرورت تھی اس کے ساتھ روم اور فارس کو فتح کیا جائے گا اللہ اکبر ایک دن ایسا ہوا ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نبی اسلام اسلام نے اعلان کیا فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ 1000 دینار اللہ اکبر 5 کلو سونا بنتا ہے پھر نبی اسلام نے اعلان کیا 29 کلو چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرو مختلف مقامات پر نبی اسلام نے پھر اپیل کی ممبر پہ کھڑے تھے نبی اسلام فرمایا لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو سواری بھی چاہیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ اعلان سمیت بیٹھ جاؤ عثمان پھر کھڑے ہو پھر نبی اسلام نے ترغیب دی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ اعلان سمیت پھر نبی اسلام بیٹھ گئے پھر لوگوں کو ترغیب دی یہاں تک کرتے کرتے 900 اونٹ اعلان سمیت اور پھر نبی اسلام نے 10ویں مرتبہ اعلان کیا کہنے لگا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 گھوڑا اللہ کی راستے کے اندر ان ساری چیزوں کو قبول فرمائیے اللہ اور سونا اٹھا کے لے کے نبی اسلام کی جولی میں ڈال دیا نبی اسلام الٹ کر گئے اللہ صحابہ کو دکھا رہے دیکھو بھائی عثمان سونا لے کے آئے اس کے بعد نبی اسلام فرمانے لگے عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی کر لے تیرے لیے ہم نے جنت پکی کر دی ایسے لوگ جب خرچ کرتے کہتے ہیں یاد نہیں کر رہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 8000 دے پھر 4000 گھر میں دیا ہے 4000 وہاں دے دیے فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے برکت کی دعا کریں فرمایا اللہ مبارک اللہ برکت دے فیما امسیت و فیما اعطیت جو تو نے گھر میں دیے ان کے اندر بھی جو تو نے یہاں دیے ان کے اندر بھی اسی اسلام کے اندر حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مال لے کے آئے عمر کہتے ہیں دل ہی دل میں آج موقع ہے ابوبکر سے آگے گزرنے کا سامان اٹھایا لے آئے ادھر سے ابوبکر بھی لے آئے ہاں جی عمر کیا لے کے آئے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھا لے آیا آدھا گھر میں چھوڑایا اللہ ابوبکر تم کیا لے کے آئے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لے آئے گھر کیا چھوڑا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو خاطر کر کے کہتے ہیں عمر ابو بکر سے تو کبھی آگے نہیں گزر سکتا ابو بکر کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا تو کہتا تھا ابو بکر سے آگے گزرے گا کبھی تو ابو بکر سے مقابلہ نہیں کر سکتا آخری بات ان مالداروں کے ساتھ کچھ ایسے بھی لوگ تھے ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ ساری رات ایک یہودی کے کنویں سے پانی نکال کے اس کے باغ کو پانی دیتے رہے صبح ہوئی 100 کھجوریں ہمارے پیمانے کے مطابق 2.5 کلو کھجوریں پکڑی نبی اسلام کے پاس لے آئے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی میرے پاس رہا غزوہ تبوک کی تیاری ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی قبول فرمائیے نبی اسلام نے پکڑی اور پورے ٹیپ کے اوپر کھیل دی منافقین دیکھ رہے تھے ان کھجوروں کے ساتھ تبوک کی جنگ لڑنی رومیوں کو اس کے ساتھ پتہ شکست دے گی اللہ رب العالمین نے اس موقع پہ یہ تحریم نازل فرمائی آخری آیت فرمایا الذین وہ لوگ یلمزون جو تانزنی کرتے ہیں المتطوعین جو خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں من المؤمنین مومنوں میں سے فی الصدقات صدقات کے لحاظ سے والذین اور وہ لوگ اوپر تذکرہ ہے عثمان غنی عبد الرحمن بن عوف عمر بن خطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ والذین وہ لوگ لا یجدون جو نہیں پاتے یہ ان گناہوں کے متعلق ہے جو نیک تھے مومن تھے مسلمان تھے لا یجدون نہیں ہو پاتے الا مگر جہدہم مزدوری ہی پاتے جتنی مزدوری طے کی تھی اس مزدوری کو ہی پاتے اس کے علاوہ کچھ نہیں پاتے مزدوری لا کر نبی اسلام کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں فیسخرون منہم یہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں ٹھٹھا کرتے ہیں سخر اللہ اللہ بھی ٹھٹھا کرے گا ان سے کیا مذاق ہوگا اللہ کل قیامت والے دن بلال کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا امیہ بن خلف کو جہنم میں جگہ دے گا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام میں ہوں گے
عبداللہ بن ابی منافق بے ایمان جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہو. ابو عقیل ایک ساتھ ہجرت لے کے آنے والا جنت کا مہمان ہوگا. یہ ظالم منافق جہنم کا ایندھن بنیں گے. اللہ فرماتے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ ٹھٹھا کریں گے قیامت والے دن. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور ان بدبختوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ سے دعا کیجیے رب العالمین ہم سب کو ان منافقین کے ذریعے سے ہم کو توبہ پائے اور ان لوگوں سے بچ کر رہنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ان عادات خبیثہ سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.